اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرتے ہیں. نبوت کی محنت، نبوت کی محنت کیا کہ اللہ کے یقین والی، اور یقین اطاعت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے یقین والی، اللہ کے اطاعت والی محنت، اور بے غرض محنت. کیسی محنت؟ کہ محنت کرنے والے کی کوئی غرض نہیں ہے. محنت کرنے والا تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہوگا. حکم پورا کرنے سے اللہ راضی ہو جائیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت بتائی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ تو اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کا فضل تو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوگا. جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی. تو یہ اللہ کا فضل مانگتے ہیں تو کام کرنے والا اللہ کا فضل مانگے اور اللہ کی رضا تلاش کرے. اور فضل میں سب کچھ ہے. جب اللہ کا فضل ہو جائے گا تو کہ سب کچھ ہو جائے گا. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے اور حالات ناگوار آئیں گے، آ سکتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کوئی تربیت کرنے والا چاہیے. ہاں، کہ جو ان کی تربیت کرے. صحابہ نے جب شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم تو خوف میں ہیں، مکے میں ہر وقت خوف رہتا ہے، مظلومیت ہے، کھانا بھی نہیں ہے، آرام بھی نہیں ہے، پھر آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ تربیت کی بات فرمائی، تسلی کی نہیں. پہلی بات تربیت کی فرمائی، ہاں، تاکہ ان کی تربیت ہو، کیونکہ تربیت کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ جس ڈاکٹر نے تربیت پائی ہو، ٹریننگ لی ہو، اس کو پہلا درجہ دیا جائے گا کام میں. اور ایک ابھی پڑھ کے نکلا ہے تو کس سے علاج کراؤ گے؟ ہاں، یہ سینئر ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے اور وہ بھانپ لیتا ہے بات کو، علاج مرض کو. ہاں، مختصر رائے دے گا کیونکہ اوپر سے نیچے تک سمجھ گیا ہے مسئلہ. کیوں کہ اس کی تربیت ہوئی ہے، ٹریننگ پائی ہے، کام کیا ہے، اور وہ رائے دے گا پکی. میں ہمارے گھر میں سے بیمار ہو گئی، میں لے گیا تو وہ 70 برس کا تھا، وہ ڈاکٹر عمر میں. اس نے دیکھا گھر والوں کو تو کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ تو ایسی بیماری ہے کہ بیمار چیخے گا تو پڑوسی بھی نہیں سوئے گا. اور کل 6 انجیکشن دیے لکھ کر کے اور کہا کسی نئے ڈاکٹر کو مت بتانا، نہیں تو وہ الف بے سے شروع کرے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. واقعی بات ہے. ہاں، کیونکہ اس کی عمر گزری ہے علاج کرتے کرتے، تو ذہن نے تربیت پائی ہے، تجربے دیکھے ہیں. تو جب دعوت شروع ہوتی ہے تو وہ تربیت کے محتاج ہوں گے کہ ان کی تربیت ہو جاوے، ان کا ایمان اخلاص ترقی پائے. حضرت فرماتے تھے کہ پہلے دعوت قائم ہوگی، ہاں، اور جب دعوت قائم ہوگی تو پھر دوسرا مرحلہ تربیت کا آئے گا. کس کا آئے گا؟ تربیت کا. کہ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ دعوت والوں کی تربیت کریں گے کہ برداشت کرنے والے، جمنے والے، حکم پورا کرنے والے، اطاعت کرنے والے، کچھ نہیں چاہنے والے، یہ بن جائیں گے. کہ بس اب پھر تیسرا مرحلہ کہ پھر مدد کا آئے گا. جب تربیت ہو جائے گی کیا مدد آئے گی؟ کیوں کہ انہوں نے تربیت پائی ہے، اب ان کا کام ٹھیک ہو گیا اور یوں اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کریں گے. لیکن دعوت قائم ہوگی کہ حالات شدید نظر آ سکتے ہیں تو تربیت کرنے والا چاہیے. تو صحابہ نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جواب دیا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر تو ایسے سخت حالات آئے کہ جب انہوں نے کلمے کا اقرار کیا دین کا تو ان کو آرے سے سیدھا چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہ، ایسا تو نہیں ہوا، تو ہلکا کر دیا.
اور فرمایا کہ لوہے کے کنگوں سے ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا گیا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ تو مصیبت کو ہلکا بنایا. یہ مصیبت کو بھاری سمجھ رہے تھے ذہن، تو اس سے بڑی مصیبت بتائی کہ ابھی تو مسئلہ ہلکا ہے، تم گھبراتے کیوں ہو؟ اور پھر فرمایا تسلی کی بات کہ جو حالات تم چاہتے ہو وہ ہونے والے ہیں. تمہاری بھوک دور ہونے والی ہے، تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، تمہارا خوف دور ہو جائے گا. یہ حالات ہونے والے ہیں. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، یہ آخری جملہ تھا. لیکن تم تو جلدی کر رہے ہو، تو جلدی میں نہیں ہوگا کام تو اللہ کی حکمت سے ہوگا، تمہیں جلدی کرنے سے نہیں ہوگا. اس لیے تم تو اپنی ذمہ داری پر رہو، جتنی ذمہ داری اتنی مدد. یہ سنت ہے اللہ کی، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ جتنی ذمہ داری ہوگی اتنی مدد ہوگی. تو ہم تو ذمہ دار ہیں اور مدد کرنے والا اللہ ہے. کیوں کام بٹا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ ہماری مدد کریں گے. اس لیے یہ آیت جب مسلم نمازی پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے. ہاں، یہ ذمہ داری پوری کریں گے، ہم مدد کریں گے. تو حال پہلے آئے گا، مدد اس کے پیچھے آ رہی ہے. حال پہلے آئے گا، مدد اس کے پیچھے آ رہی ہے. ان مع العسر یسرا. یہ گھبراؤ نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ساتھ کا ساتھ یعنی تھوڑا پیچھے ہے بس. ماں کا مطلب یہ لکھا علماء نے، دونوں ساتھ ساتھ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ تھوڑا پیچھے ہے بس. تھوڑی تکلیف آئی، تھوڑے حالات آئے اور پھر مدد آئی. جب مہاجرین نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم ہجرت کرو گے تو وہاں راستے کھل جائیں گے. کیا کھل جائیں گے؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. یہ بتایا تھا کہ جب ہجرت کریں گے تو وہاں تو راستے کھل جائیں گے، دعوت کے بھی اور تعلیم کے بھی اور معاش کے بھی. کس کے راستے کھلیں گے؟ روزی روٹی کے بھی راستے کھل جائیں گے. اور ہوا یہ جب وہاں پہنچے ہجرت کر کے تو سب سے پہلے تو سب کو بخار آیا، سب بخار میں، اور چہرے پھیکے ہو گئے اور بودے ہو گئے. بیمار سے بخار نے توڑ کے رکھ دیا. اور مشرکین مکے میں خوش ہونے لگے کہ دوڑے دوڑے گئے تھے. اب یثرب کے حما نے ان کی حالت بگاڑ دی. مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یثرب. یثرب کے حما یعنی یثرب کے بخار نے ان کی حالت بگاڑ دی ہے. تو یہ خوش ہو رہے ہیں، گئے تھے دوڑے دوڑے، اور کیا ملا کہ بخار آیا، اور شدید بخار. بلال جیسا آدمی رو رہا، رو رہے لوگ، توڑ کے رکھ دیا. اور کیا پیش آیا کہ پانی کی تنگی، پینے کو پانی نہیں ہے، مجمع بڑھ گیا تو پانی کی تنگی ہو گئی. حضرت عثمان نے کنویں خریدے، ایک روایت میں 2، وہ خرید کر کے وقف کیے تاکہ پانی کی تنگی دور ہو جائے مہاجرین پر. روزی روزگار کی تنگی، چھوٹا شہر کیا کماوے گا؟ بڑا شہر ہو تو کماوے، کارخانے یہ وہ. چھوٹا شہر کیا کماوے؟ اور وہاں کے رہنے والے زمینداری کرنے والے تو کیا کمائی ہو وہاں؟ تو معاش کی تکلیف ہو گئی، بھوک آئی. مہاجر انصار نے ایثار سے کام لیا، اپنے گھر بھی دیے، اپنے زمینیں بھی دی اور اپنے کھانے بھی دیے، لیکن کتنا دیتے؟ تو اللہ نے تو یہ کہا تھا وہاں راستے کھلیں گے، اور یہاں کیا دیکھا آ کر کے؟ راستے بند ہو گئے. ہاں جی ہاں، بیماری بھی آ گئی، تنگی بھی آ گئی، اور دشمنی تو تھی سارے عرب کی پہلے سے. یہ بن گئی حالات. وعدہ یہ تھا. تو منافقین کا نفاق
کہ دیکھو یہ کہہ رہے تھے یہ ہو گیا. حالانکہ حالات آئے تھے نکھار کے لیے. جی ہاں. تو جمے ہوئے ہیں, کوئی گیا نہیں ہجرت چھوڑ کر, ایک آدمی چلا گیا بس, بدو تھا وہ نکل گیا روایتوں میں, باقی کوئی نہیں گیا. اپنی ہجرت کی عمر پر جمے ہوئے ہیں, بلکہ روز بڑھ رہے ہیں, اور بخار بھی ہے اور تنگی بھی ہے. ہاں تو حال آیا ہے, اب مدد آئے گی. کوئی دواخانے بھی نہیں ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ڈراؤنی شکل ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ مدینے سے نکل کر جوفا کی طرف جا رہی ہے. جوفا ایک جگہ ہے جہاں سے اس زمانے میں شام سے آنے والے حجاج اپنا احرام باندھتے تھے, جسے ہم لوگ یلملم سے باندھتے تھے. تو وہ جوفا کی طرف جا رہی ہے. ایک خواب اس کو نظر آیا. تعبیر دینے والوں نے اس کی تعبیر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں جو وبا تھی نا بیماری کی, وہ گئی. اب مدینے میں کوئی وبا نہیں ہوگی, اب وہ ہوا صاف ہو گئی. آج تک بخار تھوڑے دن کا, اور آب و ہوا کی خیریت اب تک کی. ہاں یوں آسانی آ رہی ہے, نمہار اسرا یسرا, آسانی آ رہی ہے, گھبراتے کیوں ہو؟ نبی کو رحمت بن کر بھیجا گیا ہے تو رحمتوں کا ظہور ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا ہے؟ رحمت. آپ کی دعوت, آپ کی تعلیم, آپ کی پیروی, آپ کی سنتیں, یہ سب رحمت ہے. رحمت ہوگی. تو رحمت اترنے کے لیے جتنی مقدار ہونی چاہیے وہ ہو تب رحمت اترے. یعنی کہ تھوڑا کرے اور رحمت مانگے. میں اپنے ساتھیوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ریلوے اسٹیشنوں پر وہ اپنا وزن ناپنے کی مشین, کہ اپنا وزن نکالو کتنا وزن ہے, تو اس میں خاص وزن کا سکہ ڈالا جاتا ہے. جب اتنے وزن کا کوئی سکہ ڈالے گا تو کھٹ سے وہ پرچی آئے گی کہ آپ اتنے کلو کے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو شرارت سوچتی ہے تو وہ ہلکا سکہ ڈالے تاکہ سستے میں پتے, تو ان کے سستے پیسے چلے جاتے ہیں, آتا واتا کچھ نہیں. کیونکہ جتنی مقدار سکے کی وزن کی چاہیے اس مشین کو چلانے کے لیے, اتنا وزن وہاں جانا چاہیے سکے کا, تب سے کھٹ سے وہ پرچی آئے گی. تو اللہ کی نصرت اتارنے کے لیے قربانی کا جتنا وزن ہونا چاہیے وہ وزن پورا ہو جائے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے فرمایا تستعجلون, تم تو جلدی کر رہے ہو, اپنی قربانی پیش کر دو. جب تمہاری قربانی اس مقدار پر پہنچ جائے گی جو اللہ چاہتے ہیں, پھر کھٹ سے مدد آئے گی. ہاں کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. جی ہاں. تو اس لیے اپنے کام کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں حالات شک میں نہ ڈالیں. کس میں نہ ڈالیں؟ شک میں نہ ڈالیں. شک کفر ہے. ہاں شک کفر ہے. ہمارا دین میں شک کی جگہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے. کوئی کمی ہے تو ہماری طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے.